بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرنے لے کے نام سونے رب دا کہ ہر ایک چیز تے یقیناً قادر مطلق ہے. گندھارا انکو بورڈ پاکستان پشور کی طرفوں میں اپنے اج اس 658 میں اجلاس کے وچکار جڑا کہ گندھارا انکو ادبی اکٹھ کے سلسلے اسی ہر ہفتے منعقد کرنے ہاں. اپنے تمام مہمانوں میں خیر نالایو کہنے ہاں. اج جس طرح کہ سن نے اعلان کیا ہے پہلے سی ساری اج کی نشست جڑی ہے یہ گندھارا انکو بورڈ کی ادبی اکٹھ کی طرفوں کثیر اللسانی مشاعرہ ہے جس وچکار اردو ہنکو پشتو تے اگر سارے جڑے کچھ دوست جڑے پنجابی سرائکی فارسی جس زبان جو ہے چونکہ کثیر اللسانی دے وچکار کوئی پابندی نہیں رہتی پھر کسی بھی زبان دی. اس سے پہلے کہ اسی اپنا باقاعدہ آغاز کریے میں کچھ اپنے شعراء کرام جڑے سارے تھے موجود میں انہوں نے اسماء کرامی بھی سنا دے. بلکہ اس سے پہلے میں یہ بھی کہوں کہ ایک بڑی خوش آئند گل ہے کہ اج دے سارے اس پروگرام کے سارے اس مشاعرے دے وچکار سارے کچھ نوجوان شعراء بھی موجود ہیں. سانو خاص طور پہ آنے والے وقت انکو یا اردو یا پشتو یا کوئی زبان بھی خاص طور پہ انکو واسطے سانو اپنے نوجوان شعراء کی بہت ضرورت ہے کہ وہ آ کے سارے اس ورثے نو اگے سنبھال سن. سارے نال کچھ نوجوان موجود ہیں جنہیں وچکار جی طیب احمد سارے نال موجود ہیں جڑے کہ اردو تے ہنکو چ اپنا کلام پیش کر سن. مومن آوان اردو تے ہنکو چ اپنا کلام پیش کر سن. اس کے علاوہ سارے نال جڑے شعراء کرام تے موجود ہیں اختر محمود سماب صاحب, محترم خادم ابراہیم صاحب, محترم اسحاق وردک صاحب, محترم علی اویس خیال صاحب, محترم عزیز نیازی صاحب. انہوں کے علاوہ پشتو سے محترم جبار صاحب تے محترمہ قدسی صاحبہ بھی سارے موجود ہیں. اج دے اس پروگرام دی صدارت واسطے مشاعرے دی صدارت واسطے میں گزارش کر ساں بلکہ میں اگر اپنے ساتھیوں کی تائید مانگ ساں جناب اقبال سکندر صاحب سارے موجود ہیں سارے اج دے اس پروگرام دی صدارت واسطے. جی بہت شکریہ. پروگرام دا باقاعدہ آغاز کرنا تلاوت کلام پاک دے نال جس واسطے میں گزارش کر ساں ملک افتخار صاحب نو تلاوت کلام پاک دی سعادت حاصل کرن. ملک افتخار صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جی بہت شکریہ ملک افتخار صاحب نے تلاوت کلام پاک دی سعادت حاصل کی ہے. تو میں اس دے نال ہی میں جناب صدر مشاعرہ اقبال سکندر صاحب سے گزارش کر ساں کہ اسی اپنے مشاعرے دا آغاز کرنے. جی صدر مشاعرہ تھوڑی اجازت دے نال چونکہ نظامت دے فرائض میرے ذمہ ہون تے روایت دے مطابق نظامت دے فرائض انجام دیندے ہاں اور ناظم جو ہوندا ہے وہ سب سے پہلے اپنا ہی کلام پیش کردا ہے بلکہ سامعین نو پتہ نہیں اچھا لگے یا نہ لگے وہ بہرحال لازمی کرنا پیندا ہے. ایک روایت ہے چند شعر میں پیش کر ساں چونکہ سارے بہت سارے دوست تھے موجود ہیں. نینا دے تیر نہ مارا کر عرض کیتے جی کہ نینا دے تیر نہ مارا کر یارا کچھ گزارا کر. نینا دے تیر نہ مارا کر یارا کچھ گزارا کر میں خانے دا در کھولے تا سانو بھی پکارا کر. بہت شکریہ جی. میں خانے دا در کھولے تا سانو بھی پکارا کر تیرا آنا سر رکھیاں تے تھوڑے سارے سے جی تیرا آنا سر رکھیاں تے آنے دا بس اشارہ کر. تے جس کام وچ ناکام ہوئے اس کام نو دوبارہ کر. جس کام وچ ناکام ہوئے اس کام نو دوبارہ کر. مقطع عرض ہے جی کہ رشتہ جڑا نبھ نہ سکے رشتہ جڑا نبھ نہ سکے ندیم اس سے کنارہ کر. نینا دے تیر نہ مارا کر یارا کچھ گزارا کر. جی بہت شکریہ. میں ہوں ساڑھے نوجوان شاعر عتیب احمد جی ساڑھے نوجوان اردو تے انکو دے شاعر ہیں انہاں دا آنا خوش آئند ہے. میں انہوں خیر نالایو کہنے ہوں انہوں سے سن سی جنہوں دا کلام عتیب احمد سی اردو تے انکو دونوں کلام جڑے وہ سنانا چاہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم. ڈاکٹر اسحاق وردک صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے آج کی محفل میں مجھے مدعو کیا. یہ اردو کی غزل ہے کہ دل وہاں میرا بلا خوف و خطر جائے گا,
دل وہاں میرا بلا خوف و خطر جائے گا، اس گلی لے کے مجھے بار دیگر جائے گا۔ جانے کب آئیں گے آداب ہمیں جینے کے، جانے کب آئیں گے آداب ہمیں جینے کے، جانے کب ذہن سے مر جانے کا ڈر جائے گا۔ جانے کب آئیں گے آداب ہمیں جینے کے، جانے کب ذہن سے مر جانے کا ڈر جائے گا۔ گھر کی بنیاد سے نکلی ہے یہ ننھی کومپل، گھر کی بنیاد سے نکلی ہے یہ ننھی کومپل، میں نے دیوار بچائی تو شجر جائے گا۔ گھر کی بنیاد سے نکلی ہے یہ ننھی کومپل، میں نے دیوار بچائی تو شجر جائے گا۔ موج ہجراں یہی 2-4 برس اٹھے گی، موج ہجراں یہی 2-4 برس اٹھے گی، پھر یہ دریا بھی اذیت کا اتر جائے گا۔ موج ہجراں بھی یہی 2-4 برس اٹھے گی، پھر یہ دریا بھی اذیت کا اتر جائے گا، اور ملبہ زیست ہتھیلی پہ اٹھایا ہوا ہے، ملبہ زیست ہتھیلی پہ اٹھایا ہوا ہے، ایک ذرا گام بھی ڈولے تو بکھر جائے گا۔ ملبہ زیست ہتھیلی پہ اٹھایا ہوا ہے، ایک ذرا گام بھی ڈولے تو بکھر جاؤں گا۔ اور ایک دو اور ہیں کہ سکون سے سانس بھی لینا محال کرتی ہے، سکون سے سانس بھی لینا محال کرتی ہے، یہ زندگی میرا کوئی خیال کرتی ہے۔ سکون سے سانس بھی لینا محال کرتی ہے، یہ زندگی میرا کوئی خیال کرتی ہے، بس ایک شخص کے جانے کی دیر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد محبت جو حال کرتی ہے۔ بس ایک شخص کے جانے کی دیر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد محبت جو حال کرتی ہے، اور حنائی ہاتھ ہماری تھکن اتارتے ہیں، حنائی ہاتھ ہماری تھکن اتارتے ہیں، وہ ہونٹ چوم کے سانسیں بحال کرتی ہے۔ حنائی ہاتھ ہماری تھکن اتارتے ہیں، وہ ہونٹ چوم کے سانسیں بحال کرتی ہے، کسی کسی کو زمانہ اویس کہتا ہے، کسی کسی کو زمانہ اویس کہتا ہے، کسی کسی کو محبت بلال کرتی ہے، کسی کسی کو زمانہ اویس کہتا ہے، کسی کسی کو محبت بلال کرتی ہے، ہر ایک پھول مسرت سے کھلنے لگتا ہے، ہر ایک پھول مسرت سے کھلنے لگتا ہے، کہ جس طرف کو نظر وہ غزال کرتی ہے، ہر ایک پھول مسرت سے کھلنے لگتا ہے، کہ جس طرف کو نظر وہ غزال۔ اب ایک ان کو پھر آپ سے اجازت کہ او ہسدی ہے سارے ہسدن، میرا لہجہ تھوڑا آپ سے ڈیفرنٹ ہوگا۔ او ہسدی ہے سارے ہسدن، چانوی ہسدے تارے ہسدن، او ہسدی ہے سارے ہسدن، چانوی ہسدے تارے ہسدن، اتھروں اکھیاں قسمت جندڑی، اتھروں اکھیاں قسمت جندڑی، میرے اتے چارے ہسدن، اتھروں اکھیاں قسمت جندڑی، میرے اتے چارے ہسدن، ایک میں ہی دکھاں دا پٹیا، ایک میں ہی دکھاں دا پٹیا، باقی رارے پارے ہسدن، ایک میں ہی دکھاں دا پٹیا، باقی رارے پارے ہسدن، دل کردہ ہے رج رج کے دیکھاں، دل کردہ ہے رج رج کے دیکھاں، کچھ بندے بہوں پیارے ہسدن، دل کردہ ہے رج رج کے دیکھاں، کچھ بندے بہوں پیارے اس دن، کوئی پوچھے میرے زخماں تو، کوئی پوچھے میرے زخماں تو، کیوں درداں دے مارے ہسدن، کوئی پوچھے میرے زخماں تو، کیوں درداں دے مارے ہسدن۔ بہت شکریہ۔ عتیب احمد جنہ دا تعلق ہری پور دے نال ہے، بڑا خوبصورت اردو تے ان کو کلام سنانے پے، ایسے نوجوان شعراء جنہاں دی شاعری اتنی گہرائی ہوئے، بہت اچھا لگتا ہے۔ ہری پور سے تشریف لائیں تے جناب اسحاق وردگ نے انہوں نے خاص طور تے مدعو کیتا ہے، میں اسحاق وردگ صاحب دا بھی شکریہ ادا کرنا اس گل تو۔ اگلے ساڈے شاعر ایک اور نوجوان شاعر جڑے اردو ہندکو دونوں زباناں
خوبصورت شاعری کر دیں اج انہوں کا کلام دیکھ سی مومن آوان سارے نال موجود ہیں مومن آوان ان کو تے اردو دونوں زبانوں شاعری کر دی یو ای ٹی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے تعلق ہے اج سارے نال موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام مومن آوان ہے تے پشور سے میرا تعلق ہے تے شاعری دے نال لگاؤ تے بہت ہے لیکن منو ٹوٹا پجا شاعر کیا جا سکتا ہے. میری کوالیفیکیشن ایم فل الیکٹرانکس ہے تے یو ٹی پشاور پچھلے میں 2.5 سال سی ہیلتھ کیئر ڈیوائسز تے کام کرنا پیا تے ماشاءاللہ لوگوں دی جان بچانے دی کوشش ہوندی پئی ہے. میں انشاءاللہ اپنی ایک چھوٹی جی غزل پیش کر سا اردو دی لیکن شروعات اپنی مادری زبان سے کر سا. یہ پشور دے بارے میں نے چند لکھی ہیں. جتھے ود ٹماٹراں دی قیمتاں دا شور ہے جتھے ود ٹماٹراں دی قیمتاں دا شور ہے جتھے لنڈے تے کباڑ تے رناں دا زور ہے جتھے برسات والی گلی دا مزہ کچھ اور ہے وہی لوکو میرا شہر پشور ہے. جتھے دلیپ کمار مشہور زمانہ جتھے نانیاں دا پریاں دی کہانیاں سنانا جتھے ہر کلومیٹر تے ڈنگی جئی موڑ ہے وہی لوکو میرا شہر پشور ہے. ڈنگی جی موڑ تے اے اردو دی چھوٹی جی غزل ہے. شام ڈھلے تو چھت پہ جانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے. یاد میں تیری کچھ وقت بتانا اچھا لگتا ہے. بھول کر سارے غموں کو تھوڑی دیر اندھیرے میں ہی بیٹھ جانا اچھا لگتا ہے. یاد کر کے ماضی کی شرارتوں کو سبھی دھیمے سے پھر مسکرانا اچھا لگتا ہے. دھیمے سے پھر مسکرانا اچھا لگتا ہے. اور کس ادا سے تو نے مجھے تھاما تھا کبھی اب بھی ہوا میں ہاتھ بڑھانا اچھا لگتا ہے. اور مومن کیوں کرنا کرے ذکر اب تیرا نام تیرا زبان پہ آنا اچھا لگتا ہے. بڑی مہربانی. غفلت برتی کبھی سودائی اچھے تھے غفلت برتی کبھی سودائی اچھے تھے. جھوٹ تھا نام وفا حرف جدائی اچھے تھے. ڈوب گئے بیچارے اس کے عشق میں کبھی محبوب سے تو ہم اس کے بھائی اچھے تھے. ہم اس کے بھائی اچھے تھے. انہوں دی خوبصورت اردو ان کو شاعری دے بعد ہوں میں گزارش کر سا اختر محمود سیماب صاحب نو انہوں دا کلام. اختر محمود سیماب صاحب. پہلے 2 شعر پھر اس کے بعد ایک غزل. اب کے بہار آئی تو کچھ اس ادا کے ساتھ اب کے بہار آئی تو کچھ اس ادا کے ساتھ سرسر بھی ہم قدم ہوئی باد صبا کے ساتھ سرسر بھی ہم قدم ہوئی باد صبا کے ساتھ. پھیلا یہ کیسا زہر جہاں میں ہوا کے ساتھ پھیلا یہ کیسا زہر جہاں میں ہوا کے ساتھ دنیا نبرد آزما ہے ایک وبا کے ساتھ. اب غزل کے کچھ اشعار غیر کی چھت کے تلے کب چین سے کٹتی ہے رات غیر کی چھت کے تلے کب چین سے کٹتی ہے رات بن کے ناگن شام سے صبح تلک دستی ہے رات بن کے ناگن شام سے صبح تلک دستی ہے رات. ہجر کی شب صبح ہونے کو تو آتی ہی نہیں ہجر کی شب صبح ہونے کو تو آتی ہی نہیں. کیا قیامت ہے کہ گھٹتی تو نہیں بڑھتی ہے رات کیا قیامت ہے کہ گھٹتی تو نہیں بڑھتی ہے رات. اف یہ تنہائی کا عالم ہائے یہ پہم سکوت اف یہ تنہائی کا عالم ہائے یہ پہم سکوت. خوف طاری ہر کسی شے پر ہے اور ڈرتی ہے رات خوف طاری ہر کسی شے پر ہے اور ڈرتی ہے رات. رت بدل جاتی ہے لیکن وصل کے لمحات میں رت بدل جاتی ہے لیکن وصل کے لمحات میں
زندگی پاتی ہے صبح و خودکشی کرتی ہے رات، زندگی پاتی ہے صبح و خودکشی کرتی ہے رات۔ اور یہ آخری شعر کے غیر کی باہوں میں ہو پہلی ہی شب جس کا سہاگ، غیر کی باہوں میں ہو پہلی ہی شب جس کا سہاگ، اس دلہن کے ساتھ اس دلہن کے ساتھ اس دلہن کے ساتھ آہیں رات بھر بھرتی ہے رات، اس دلہن کے ساتھ آہیں رات بھر بھرتی ہے رات، غیر کی چھت کے تلے کب چین سے کٹتی ہے رات، بن کے ناگن شام سے صبح تلک ڈستی ہے رات۔ شکریہ جی بہت شکریہ اختر محمود سیماب صاحب اپنا کلام پیش کر دے پے۔ ہوں میں گزارش کر سا محترم عظیم نیازی صاحب نے گزارش کر سا کہ وہ اپنا کلام پیش کرن۔ عظیم نیازی صاحب ان کو دے روح رواں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں دی بزم بہار ادب دے روح رواں ان کو مشاعرے اپنی رہائش گاہ تے باقاعدگی نال بپا کر دیں کہ اپنی بھرپور کوشش کر دیں کہ ہر جگہ تے جتھے مشاعرہ ہوئے اتنے شرکت کرن۔ آسی گندھارا ان کو بورڈ دی ادبی اکٹ دی طرفوں عظیم نیازی صاحب دے انتہائی مشکور ہاں کہ وہ کچھ مشکل حالات دے باوجود جی ساڑھے کو اتنے موجود ہیں۔ جی میں گزارش کر سا عظیم نیازی صاحب نے کہ وہ اپنا کلام پیش کرن۔ بہت شکریہ جی ندیم آمان صاحب، اور آج اس محفل شامل ہو کے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ کثیر اللسانی توانے آج مشاعرہ منعقد کیتا ہے۔ تو میں ان کو غزل سے پہلے ان کو دیگنات پیش کر سا جناب صدر دی اجازت سی عرض کیتا ہے کہ کی کرو نعت کہنے دا میں قصد کراں، کی کرو نعت کہنے دا میں قصد کراں، یارو اتنی تا میری اوقات نہیں گی، کی کرو نعت کہنے دا میں قصد کراں، یارو اتنی تا میری اوقات نہیں گی، تے جس تے رب درود و سلام بھیجے، جس تے رب درود و سلام بھیجے، اس سے اونچی تا کسے دی ذات نہیں گی، کیا حقیقت کہی نہیں کی، بڑی زبردست۔ جس تے رب درود و سلام بھیجے، اس سے اونچے تا کسے دی ذات نہیں گی، بے شک بے تے شک، جڑا سارے جہاناں دا نور ہووے، واہ جڑا سارے جہاناں دا نور ہووے، اتھے ظلمت دی وات کوئی بات نہیں گی، تے بلایا محبوب نو کول معراج دی شب، واہ واہ، بلایا محبوب نو کول معراج دی شب، اجئی رات جئی یارو کوئی رات نہیں گی، کیا بات ہے، بے شک، اجئی رات جئی سجنوں کوئی رات نہیں گی، تے بخشاس رحمت للعالمین سانو، واہ واہ واہ، بخشاس رحمت للعالمین سانو، کائنات اجئی کوئی سوغات نہیں گی، بات پڑھو جی، بات پڑھو، بخشاس رحمت للعالمین سانو، کائنات اجئی کوئی سوغات نہیں گی، ماشاء اللہ، تے سب سی سونے دا جس وچ ذکر نہ ہوئے، سب سی سونے دا جس وچ نہ ذکر ہوئے، وہ کچھ اور تا ہو سی پر نعت نہیں گی، وہ کچھ اور تا ہو سی پر نعت نہیں گی، تے مکتب وچ حضور دے عشق وچ عظیم جڑا رنگا گیا ہے، حضور دے عشق وچ عظیم جڑا رنگا گیا ہے، انہوں دونوں جہاناں چ مات نہیں گی، انہوں دونوں جہاناں چ مات نہیں گی، تے کی کرو نعت کہنے دا میں قصد کراں، یارو میری تا اتنی اوقات نہیں گی۔ بہت شکریہ۔ رحمت اللہ عالمین نے شعر دوبارہ پڑھو جی، رحمت اللہ عالمین، بلایا رحمت اچھا بلایا محبوب نو کول معراج دی شب، اجئی رات جئی سجنوں کوئی رات نہیں گی۔ بہت شکریہ۔ تے اے ان کو غزل دے چند شعر کچھ ملی جلی جی غزل ہے جی۔ عرض کیتا ہے کہ یار عظیم تو باز نہیں آنے کے کرنے، یار عظیم تو باز نہیں آنے کے کرنے، یاراں نو تو وت ازمانے کے کرنے، تے عرض کیتا ہے کہ کم عقلاں نال بحث دا کوئی فائدہ نہیں، کم عقلاں نال بحث دا کوئی فائدہ نہیں، مجھ دے اگے بین وجانے کے کرنے، کم عقلاں نال بحث دا کوئی فائدہ نہیں، تے مجھ دے اگے بین وجانے کے کرنے، تے عرض کیتا ہے کہ اپنے نال گزارا بھی ہن مشکل ہے،
ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਏ ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਪੀਂਗਾ ਪਾਣੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਭ ਸਪੋਲੇ ਯਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਭ ਸਪੋਲੇ ਯਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਲੀ ਖੜਕਾਣੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਦੇਂਦਾ ਵੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅਜ਼ੀਮ ਦੁੱਖ ਦੇਂਦਾ ਵੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕੋ ਰਲਾਣੇ ਕੀ ਕਰਨੇ رو رو کے پیا ہوں کو رلانے کے کرنے تے یار عظیم تو باز نہیں آنے کے کرنے یاراں نو تو وت ازمانے کے کرنے بہت شکریہ جی جی بہت شکریہ اے آئی جی عظیم نیازی صاحب عظیم نیازی ان کو دے خوبصورت شاعر خوبصورت لب و لہجے دے ہوں میں گزارش کر ساں ایک اور نوجوان شاعر علی اویس خیال نو جڑے کہ ان کو دے شاعر ان کو دے ادیب بہت شکریہ جناب صدر دی اجازت دے نال ایک کچھ حرفین پہلے ایک حمدیہ اور پھر نعتیہ اور اس کے بعد کچھ میم میواں عاشق صدا تیرا میم میواں عاشق صدا تیرا میرا دل ہے تیری چاہ دے وچ میم میواں عاشق صدا تیرا میرا دل ہے تیری چاہ دے وچ نظر کر میرے تے کرم دی تو کمی کے وے تیری بارگاہ دے وچ کیوں سننا ننگا فریاد میری اثر ننگا کیا میری آہ دے وچ تے تیرا نام ہے اچا عظیم سائیاں جاری رہندا وے ہر ہر ساہ دے وچ ایک نعتیہ عرفی بے بلند ہے شان بہت تیری تیری عظمت دا ہے کہ مقام پیارے بے بلند ہے شان بہت تیری تیری عظمت دا ہے کہ مقام پیارے تیری ذات تو حور و ملیک صدقے تنو چاندہ وے رب سلام پیارے تیرے نام تو لک قربان جاؤں تیرے عاشق اے صبح و شام پیارے تیرے اویس و بلال دے کے کہنے تیرے عشق وچ پا گئے دوام پیارے ایک اور عرفی جناب صدر اچھا تیرے اویس و بلال دے کے کہنے تیرے عشق وچ پا گئے دوام پیارے بے بلند ہے شان بہت تیری تیری عظمت دا ہے کہ مقام پیارے تیرے رنگ اج تیرے رنگ جیا تیرے رنگ وچ ہر ایک رنگ رنگے رے رنگے اج تیرے رنگ جیا تیرے رنگ ہر ایک رنگ رنگے تیرے رنگ سی ہی سب رنگ لیندے تیرے رنگ سی ود کوئی رنگ رنگے رے رنگے اج تیرے رنگ جیا تیرے رنگ ہر ایک رنگ رنگے تیرے رنگ سی ہی سب رنگ لیندے تیرے رنگ سی ود کوئی رنگ رنگے تیرے رنگ دے وچ جڑا رنگ جاوے اوئی رنگی بس رنگ رنگے اس رنگ نو اپنے رنگ لے تو جڑا کر کے رنگ بے رنگ رنگے ایک اور عرفی جی تے طرف کے کندہ جدائی دیاں تے طرف کے کندہ جدائی دیاں لائی ود بھی ہے تیرے انتظار دیاس اپڑا مار کے کندن چھامے سٹے آئی راز ہے کنو اغیار دیاس عمرائیں لنگیاں جکرو ہون صدا گلو بلبل نو بس ایک بہار دیاس تے وید آ کے درشن دوا دے جا وید آ کے درشن دوا دے جا ہور کے وے تیرے اس بیمار دیاس گلے وے کہ گل کچھ بھی نہیں گی گل ایوے کہ گل کچھ بھی نہیں گی تو دلش تیرے اے گل کے وے سمجھا میں ننگاواں گر بکول تیرے منو دس کے وتے چل کے وے تے تک کے پیچو خم تیری زلفاں دے کھلا راز اچ کے ول کے وے کر کے کولا کا واب گیا وسار منو میرے یار بتائے زال کے وے ایک آخری عرفی جی کے چے چلنے تے چل ود نال ساڑے چے چلنے تے چل ود نال ساڑے کے لب کے اج تے کل چل سیں جاندہ ویک کے سانو یار سونے کلا بیٹھ کے من نہیں جات مل سیں تے سجے دانیاں نو ٹیلے جندر دے وچ کس طرح کھانے وسے ود دل سیں تے جا ویکھ لے خیالو جدا ہو کے اخیر سنگ آ کے تو ساڑے رل سیں سجے دانیاں نو ٹیلے جندر دے وچ کس طرح کھانے وسے ود دل سیں جا ویکھ لے خیالو جدا ہو کے اخیر سنگ آ کے ساڑے رل سیں بہت شکریہ جی جناب علی اویس خیال دیاں خوبصورت ان کو عرفیاں دے بعد ہوں ساڑے پشتو دے ایک خوبصورت لب و لہجے دے شاعر ساڑے نال موجود ہیں اسی انہوں نے خیر نال آئے بھی کہنے انہوں نے شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ ساڑے آج دس مشاعرے انہوں نے شرکت کی دی ہے جناب جبار صاحب
زما عزتمندو مشرانو امزولو السلام علیکم. تاسو ډېر ډېره مننه چې مالم دعوت راکو. د غزل نه وړاندې یو دوه کتاب دي. وایي هغه دنیا مې د زړګي غلې ده، هغه دنیا مې د زړګي غلې ده، زما خو واړه زندګي غلې ده، او هلته خو دومره خاموشي خوره ده چېرته چې هر خاموشي غلې ده. او یو بله کیسه ده، د چا چې ژوند له مې ګلونه شیندل، د چا چې ژوند له مې ګلونه شیندل، هغوی ازغي راته په لارې غورځوي. د چا چې ژوند له مې ګلونه شیندل، هغوی ازغي راته په لارې غورځوي. او چې خپله وینه مې بدرنګه شوله، جبار به تل د اوښکې دارې غورځوي. او غزل دی وطنه چې بې پردې چېرته پرده کې نشم، چې بې پردې چېرته پرده کې نشم، یاره به مړ د چا کوڅه کې نشم. او ستا خاموشي مې په زړه اور لګوي، ستا خاموشي مې په زړه اور لګوي، زه به خاموشه یو لیزه کې نشم. او د بندګۍ حق به ادا کړم زه، د بندګۍ حق په ادا کړم زه، چېرته خطا چې په سجده کې نشم. او بیا د ایمان فکر به وځي زما، بیا د ایمان فکر به وځي زما، دغه چې پوی په جنازه کې نشم. او زړګیه او زه به د مینې دعوه څنګه وکړم، زه به د مینې دعوه څنګه وکړم، زړګیه ځای چې د سینه کې نشم، او زړګیه ځای چې د سینه کې نشم. او بیا به زما تصویر ته څنګه ویني، بیا به زما تصویر ته څنګه ویني، درته ښکاره چې آینه کې نشم. او جبار وخت یزید دې نه یادوي، جبار وخت یزید دې نه یادوي، چې د حسین غوندې نیزه کې نشم. ډېر ښه جی جبار صاحب ساڑھے نال موجود ہیں. بڑے خوبصورت پشتو شاعری انہوں نے پیش کی تھی. ہوں میں ساڑھے ایک اور بڑے خوبصورت لبو لہجے دے شاعر ہیں، اردو ان کو شاعری کر دیں. انہوں نے شاعری جدو پہلی دفعہ میں نے دیکھو اتفاق ہے کہ سب لوگوں نے دوستوں نے ملاقات ہوتی لیکن انہوں نے ملاقات نہیں، لیکن جدو ملاقات ہوئی ہے انہوں نے شاعری میں نے سنی ہے پڑھی ہے تو میں بہت خوش ہوا. تو میں حیرانی بھی ہوئی ہے کہ اتنی خوبصورت شاعر ساڑھے سی، میرا مطلب گندھارین کو بورڈ سی ہے کہ یہ ساڑھے سے کدھر چھپ کے بیٹھے ہے. باہر اللہ سے بھی کسی نے چھپنے نہیں چھوڑنے، جدھر بھی ہوئے لے ہی آنے. ساڑھے نال بڑی خوشی کی گل ہے کہ ساڑھے نال ڈاکٹر خادم ابراہیم صاحب موجود ہیں. میں انہوں نے گزارش کر سا کہ وہ اپنا کلام پیش کرن. جناب ڈاکٹر خادم ابراہیم صاحب. مشتاق احمد یوسفی کہندے کہ جڑی گلاں اسی شاعری دے وچ کرنے ہاں اگر اس نوں اسی نثر وچ کریے سانوں کٹ دتا جائے. اس طرح دی ہی غزل ہے سلگتی ریت. تو میرے پاس آ اتنی کہ ایک دوجے میں گم ہو کر تیری قربت کی حدت سے بے اختیار ہو جائیں. حدت اپنے جذبوں کی بڑکتی آگ بن جائے، سلگتی ریت سے ہم شعلوں کی گفتار ہو جائیں. رہے نہ فاصلہ کوئی عجب قربت ہو بس ایسی، کھڑے پردے ہمارے درمیاں مسمار ہو جائیں. تجھ سے میں بن جاؤں مجھ سے تو بن جائے، نعرے عشق سے بن کر ہم ایک دیوار ہو جائیں. تیری جھیل آنکھوں سے ہم ایسے ڈوب کے نکلیں، ہمارے یار میں تیرے گل و گلزار ہو جائیں. تیری جھیل آنکھوں سے ہم ایسے ڈوب کے نکلیں، ہمارے یار سے تیرے گل و گلزار ہو جائیں. تجھے یادوں کی کھڑکی سے میں ایسے کھینچ لوں خادم، ڈھل کے ایک سانچے میں حسین تہوار ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ایک ہندکو کی نظم ہے جس کا مطلب جیسے کہ پتہ ہے آپ کو آج کل نشے کا بڑا دور ہے. تو تیرا نشہ تینوں تک لینا بھی میرا نشے وچ شمار ہوئے، پیتی کوئی شراب ہوئے یا پاؤڈر دا خمار ہوئے. نہ تکاں میں تینوں تے بے کلی جئی رہندی ہے، چرسی سٹا نہ ملے تے ٹیساں دا شکار ہوئے. تیرے ملنے تے خوشیاں
ਚਮ ਕਰ ਕੇ ਆਮਣ ਹਾਰੇ ਹੋਈ ਜੂਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਤ ਨਮੋਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਚੰਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਕਣੇ ਵਸੇ ਇਸ ਰੰਗ ਡਟ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ, ਭੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਭੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਝੀ ਮੁੱਕੀ ਸਿਗਰਟ ਵਾਂਗੋਂ ਬੁੱਝਾ ਬੁੱਝਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਬੁੱਝੀ ਮੁੱਕੀ ਸਿਗਰਟ ਵਾਂਗੋਂ ਬੁੱਝਾ ਬੁੱਝਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੀਣੇ ਸੀ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਖਾਹਿਸ਼ ਖਾਦਮ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਵੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ بھی کوئی یار ہوئے۔ بہت شکریہ جناب خادم ابراہیم صاحب، میں شکریہ ادا کرنا رخشاں صاحبہ دا کہ وہ بھی تشریف لے آئے۔ ساڑھے نال اکثر مشاعرے دے وچکار نے بڑی خوبصورت انہاں دا کلام اسی سنتے رہنے ہیں۔ ہن میں گزارش کر سا ساڑھے ایک اور محترمہ قدسی صاحبہ بھی ساڑھے نال موجود ہیں، میں انہوں نے گزارش کر سا کہ وہ اپنا کلام پیش کرن۔ محترمہ قدسی صاحبہ، میں سے لسانی کلام پیش کروں گی، کثیر اللسانی نہیں، گہری سے لسانی۔ پہلے ایک قطعہ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ماں بولی کہہ لے یا پشاور کی زبان میں۔ کوئی کسی دا غم نہ ونڈاوے، کوئی کسی دے کم نہ آوے، کوئی کسی دا غم نہ ونڈاوے، کوئی کسی دے کم نہ آوے۔ ہر پاسے اس دنیا دے وچ نفسا نفسی چھائی ہے، تے اپنا پرایا حق ہمسایا سدھے منہ نہ بولے کوئی، اپنا پرایا حق ہمسایا سدھے منہ نہ بولے کوئی۔ اپنے اپنے مطلوب واسے سب نے تتی تائی ہے۔ شکریہ۔ اپنے اپنے مطلب واسطے سب نے ترتیب آئی۔ تے ایک اور قطع ہے وہ بھی کو آسان زندگی دی گر رکھیں آرزو، آسان زندگی دی گر رکھیں آرزو، بس پاسے بہ تے چھوڑ دے دنیا دی ہائے ہو، بس پاسے بہ تے چھوڑ دے دنیا دی ہائے ہو۔ بس سونی گل تے اے وے کہ ہووے تیرے نال، بس سونی گل تے اے وے کہ ہووے تیرے نال، ایک ہم نشین کتاب سبزہ تے آبجو، ایک ہم نشین کتاب تے سبزہ تے آبجو۔ تے ہن اپنی قومی زبان وچ بھی دو چار اشعار ورنہ خفا ہو جیسی، ورنہ زبان خفا ہو جیسی۔ شکریہ، بالکل۔ اچھا، اس دا میں غزل دے 2-3 اشعار رکھتے ہیں حوصلہ سبھی خاک و باد کا، رکھتے ہیں حوصلہ سب خاک و باد کا، کچھ پھول ہیں کہ باد صبا سے بکھر گئے، کچھ پھول ہیں کہ باد صبا سے بکھر گئے۔ اور وہ ساحلوں کی ریت گھروندے وہ روٹھنا، وہ ساحلوں کی ریت گھروندے وہ روٹھنا، کیسے کروں یقین کہ وہ دن گزر گئے، شکریہ، کیسے کروں یقین کہ وہ دن گزر گئے۔ وہ ساحلوں کی ریت گھروندے وہ روٹھنا، کیسے کروں یقین کہ وہ دن گزر گئے۔ اور کچھ دور جن کے ساتھ کٹی راہ زندگی، کچھ دور جن کے ساتھ کٹی راہ زندگی، رستے میں چھوڑ کر وہ میرے ہم سفر گئے۔ شکریہ، بس اور زیادہ سما خراشی نہیں کرتی۔ فارسی رباعیات دی کتاب مجموعہ ہے زجاج و سنگ جناب سے، جی جی اسی سے جی مر نہیں پئی۔ دل تپاں اشکم رواں مانند ہامون و جہون، دل تپاں اشکم رواں مانند ہامون و جہون۔ ہامون و جہون جو یہاں کے جو تاریخ دان ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، پہچانتے ہو کہ ہامون کیا ہے اور جہون۔ عزب میری یہ جہاں جہاں سوختہ دل گشت خون، دل تپاں اشکم رواں مانند ہامون و جہون،
عذب مہری یہ جہاں جہاں سوختہ دل گشتہ ہوں خلق آدم راگ دیدم من شدم عزلت گزیں خلق آدم راگ دیدم من شدم عزلت گزیں نہ بکس من میل دارم تا شوم نہ سر نگوں. شکریہ. اچھا ایک ربائی ہے خلیفۃ الارض. بہر تکمیل نفس چے قدر است گدو بہر تکمیل نفس چے قدر است گدو برخیز و باہوشا ز یاد خدا غافل مشو برخیز و باہوشا از یاد خدا غافل مشو شرف داری بر خلائق خلیفۃ الارض استی تو شرف داری بر خلائق خلیفۃ الارض استی تو ہم تو مسجود ملائک ہم تو مسجود ملائک تو بر رہے شیطان مرو ہم تو مسجود ملائک بر رہے شیطان مرو. ایک اور سنو کہ بس. گر دل بسینہ داری کہ بے سوز آرزوست گر دل بسینہ داری کہ بے سوز آرزوست ہرگز نہ تواں گفت کہ او شخص زندہ است آن جسم کے در عشق تپیدہ نمی تواں آن جسم کے در عشق تپیدہ نمی تواں آن تود خاک است و شرر روح فسردہ است آن تود خاک است و شرر روح فسردہ است. ٹھیک ہے جی. جی محترمہ قدسی صاحبہ اردو ہندکو تے فارسی دا کلام پیش کر دے پئی ہیں جڑا کہ بالکل جی اکی لگتا ہے کہ اس سے لسانی مشاعرہ وے. اسی شکریہ ادا کرنے محترمہ قدسی صاحبہ دا تے نال ہی انتہائی مشکور رخشا انجم صاحبہ دے بھی کہ وہ تشریف لے آئی ہیں. میرا خیال ہے ہن تک تو سا لے لیتا اسی نے ہن تو اسی زحمت دے سی ہیں تھوڑا کلام سن سی ہیں رخشا انجم صاحبہ. بہت شکریہ تھوڑا جی. شہدائے اے پی ایس. میرے شہر کے حسین پھولو حسین کلیو رنگین غنچو میرے شہر کے حسین پھولو حسین کلیو رنگین غنچو تھے تم سے روشن مکان اپنے تھے تم سے زندہ جہان اپنے تھے تم سے روشن مکان اپنے تھے تم سے زندہ جہان اپنے تمہاری حسین مسکراہٹوں سے تھے دل زندہ جوان اپنے بہار تھی زندگی میں رقصاں تھے اونچے بلند آسمان اپنے مگر کیا کہ تم چڑھے ہاتھ خون خوار بھیڑیوں کے مگر یہ کیا کہ تم چڑھے ہاتھ خون خوار بھیڑیوں کے کہ جن نے تمہاری معصومیت کو نوچا تمہارے چہروں کی روشنی کو چھینا وہ ماؤں کے لالوں کو ٹکڑے کر کے بہا دی ندیاں پھر لہو کی جن نے وہ بہنوں کے دلارے بھائیوں کو چھینا باپوں سے پیارے بیٹوں کو کھینچا تھا جن کو ماں باپ نے اپنے خون سے سینچا غرض یہ ننھی کلیاں میرے شہر کی سدا رلائیں گی میرے وطن کو ہر ایک سال جب دسمبر آئے گا میرے شہید بیٹے رلائیں گے سب کو مگر یہ رب سے امید ہے کہ وہ ضرور ملائے گا سب کو اس جہاں میں وہ جنتوں کے باسی جنتوں میں ملیں گے اپنے پیاروں سے اس دنیا میں وہ جنتوں کے باسی جنتوں میں ملیں گے اپنے پیاروں سے اس جہاں میں. اچھا پشور دیتے میں نے ایک چھوٹی جی نظم لکھی ہے. میرا شہر پشور وے اس دی وکری ٹور وے میرا شہر پشور وے اس دی وکری ٹور وے پرکاں دا اے شہر پشور اس وچ آئیاں نسلاں سر توڑ پھلاں دا وے شہر پشور اس دے دن تے رات پرزور قلعہ بالا سار نو ویکھو کہ دیکھو مسجد محبت خان گور گٹھری دی اپنی کہانی قصہ خوانی دے قصے مشہور ملا سیٹھیاں تے دے لوک ورثہ نالے فوڈ سٹریٹ دا شور ہر ایک محلے دی اپنی رونق ہر ایک بازار بے پرشور
غرض کہ میں کے تعریف کراں میرا نرالا شہر پشور انجم دا دل تڑپدا وے اس دے نال دلی چ رہندا وے شہر پشور. بہت شکریہ رکشا انجم صاحبہ اپنا کلام پیش کر دی پئی تے اج دے ساڈے ایک مہمان خصوصی جناب اسحاق وردک صاحب ساڈے نال موجود ہیں. ساڈی خوش قسمتی ہے انہاں دا آنا ساڈے واسطے بختور ہے تے دل بہت خوش ہویا اج انہوں نے ساڈے اس پروگرام دے وچکار خاص طور تے شرکت کیتی ہے. ساڈے مہمان خصوصی اسحاق وردک صاحب دا میں کہ تعارف کراواں بلکہ سب نوں پتہ ہے سب جان دیں. بعض لوگوں کے بارے کہنے تے اس طرح لگتا ہے کہ اس طرح چھوٹا منہ بڑی بات. ایک خوبصورت اردو زبان دے خوبصورت لب و لہجے دے خوبصورت شاعر ان کو شاعری بھی نال کر دیں لیکن انہاں دی پہچان جڑی ہے صرف ساڈے شہر نہیں بلکہ پورے پاکستان وچ ایک اردو خوبصورت اردو شاعر دے حوالے دے نال ہے. میں انہاں دا شکریہ بھی ادا کرنا تے نال انہوں میں گزارش کر ساں کہ وہ اپنا کلام پیش کرن. اسحاق وردک صاحب. اللہ پاک سید گیلانی صاحب نو غریق رحمت کرے. او کسی نو آپ کیونکہ شاعر ایسے ہیں انہاں دا مزاج ایسا ہے کہ کسی نو شاعر باندھے ہی ہے. تو میں نے انہیں سے ایک دن پوچھا ہے کہ گیلانی صاحب ہن پشور دے وچ یا ساڈے سرحد دے وچ کوئی اردو دا صحیح شاعر بتاؤ جس نو تسی کہو کہ شاعر ہے. تو اس نے پہلے تا نام بھی لے لے کہندے یار وہ بڑا اچھا انہاں دا وسیل ہے دوسرے تو باہر کیا ہن تو دیں گے اور ایک انہاں دی گل تھا وہ جو میں ریکارڈ دے جانے سے کہنا انہوں نے کیا کہ اسحاق وردک اردو دا بہترین شاعر. شروع اللہ کے نام سے. میں سمجھتا ہوں کہ علی اویس خیال صاحب نے میری پوری تھکاوٹ اتار دی ہے اور ایک تر و تازہ کر دیا ہے. انہوں نے یہ میرے لیے ایک صنعت ہے. گیلانی صاحب پورے پاکستان جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں تک ان کا نام گیا. ان کے یہ الفاظ میرے لیے صنعت سے کم نہیں ہیں. اور میں گندھارا ہند کو اکیڈمی کا بھی شکر گزار ہوں. احمد ندیم اوان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عزت افزائی کی اور اتنے معتبر شعراء کی محفل مشاعرہ میں مجھے مہمان خصوصی کا اعزاز بخشا. آپ کی نظر میں خالی گھر میں بھی تنہا نہیں تھا. میں خالی گھر میں بھی تنہا نہیں تھا کہ جب تک آئینہ ٹوٹا نہیں تھا. میں خالی گھر میں بھی تنہا نہیں تھا کہ جب تک آئینہ ٹوٹا نہیں تھا. اور دیوانوں کے مانند میرے شہر کے سب لوگ دیوانوں کے مانند میرے شہر کے سب لوگ دستار کے قابل کوئی سر ڈھونڈ رہے ہیں. دیوانوں کے مانند میرے شہر کے سب لوگ دستار کے قابل کوئی سر ڈھونڈ رہے ہیں. اور میری ہستی سزا ہونے سے پہلے میری ہستی سزا ہونے سے پہلے میں مر جاتا بڑا ہونے سے پہلے. اور بہت مضبوط سی دیوار تھا میں بہت مضبوط سی دیوار تھا میں کسی کا راستہ ہونے سے پہلے. بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت مضبوط سی دیوار تھا میں کسی کا راستہ ہونے سے پہلے. اور ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا وہ ایک بندہ خدا ہونے سے پہلے. ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا وہ ایک بندہ خدا ہونے سے پہلے. اور صدر محفل کی اجازت سے یہ غزل کے اشعار. ہونے کا اعتبار نہیں کر رہے ہیں لوگ ہونے کا اعتبار نہیں کر رہے ہیں لوگ اب خود کو اختیار نہیں کر رہے ہیں لوگ اب خود کو اختیار نہیں کر رہے ہیں لوگ. اور تیار ہے تماشا دکھانے کو ایک شخص تیار ہے تماشا دکھانے کو ایک شخص
ماحول سازگار نہیں کر رہے ہیں لوگ، تیار ہے تماشا دکھانے کو ایک شخص، ماحول سازگار نہیں کر رہے ہیں لوگ، اور شاید کہ میری موت کا اعلان ہو چکا، شاید کہ میری موت کا اعلان ہو چکا، اب مجھ پہ کوئی وار نہیں کر رہے ہیں لوگ، شاید کہ میری موت کا اعلان ہو چکا، اب مجھ پہ کوئی وار نہیں کر رہے ہیں لوگ، اور اب نصف شب نکلتے ہیں بے خوف کام پر، اب نصف شب نکلتے ہیں بے خوف کام پر، سورج کا انتظار نہیں کر رہے ہیں لوگ۔ اور اس غزل کے کچھ اشعار کے ساتھ پھر میں اجازت چاہوں گا۔ اس پار کا ہو کے بھی میں اس پار گیا ہوں، اس پار کا ہو کے ندیم صاحب آپ کی نظر، اس پار کا ہو کے بھی میں اس پار گیا ہوں، ایک اسم کی برکت سے کئی بار گیا ہوں، اسم کی برکت، اس پار کا ہو کے بھی میں اس پار گیا ہوں، ایک اسم کی برکت سے کئی بار گیا ہوں۔ اور علی اویس خیال کی نظر، خیرات میں دے آیا ہوں جیتی ہوئی بازی، خیرات میں دے آیا ہوں جیتی ہوئی بازی، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں ہار گیا ہوں، خیرات میں دے آیا ہوں جیتی ہوئی بازی، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں ہار گیا ہوں، اور تھامے ہوئے ایک روشنی کے ہاتھ کو ہر شب، تھامے ہوئے ایک روشنی کے ہاتھ کو ہر شب، پانی پہ قدم رکھ کے میں اس پار گیا ہوں۔ اور جس طرح محترمہ نے نظم پڑھی اسی حوالے سے ایک شعر، لیکن یہ شعر میں نے سانحہ سے کئی سال پہلے، مشکل ہے تجھے آگ کے دریا سے بچا لوں، مشکل ہے تجھے آگ کے دریا سے بچا لوں، اے شہر پشاور میں تجھے ہار گیا ہوں، اے شہر پشاور میں تجھے ہار گیا ہوں، اور خیرات میں دے آیا ہوں جیتی ہوئی بازی، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں ہار گیا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ اسحاق وردک صاحب ماشاءاللہ آج بھی انہوں نے اپنے اسی زور آور زوردار کلام کو پیش کیا اور عنایت کیا۔ جی ساڑھے اج دے اس مشاعرے دے آخری شاعر میں کہہ سکنا ہوں ساڑھے مہمان خصوصی، تو انہوں نے بعد اج دے ساڑھے صاحب صدارت اقبال سکندر صاحب، ان کو اردو زبان شاعری کر دیں، بہت سارا کچھ لکھ چکے ہیں، لکھ دے رہے ہیں، انہوں کوئی صوفی کہنا ہے کوئی دانشور کہنا ہے، میں تو دونوں ہی کہنا ہوں، میں کہنا کہ صوفی بن تے دانشور بن، انہوں دا ساڑھے تھے موجود ہونا ساڑھے سے باعث فخر ہے۔ بہت شکریہ جی اقبال سکندر صاحب، میں ان گزارش کر ساں کہ تسی مائک تسی سنبھالو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب کرام، اج دا ادبی کٹ دیکھ کے میں ذرا نیچرل جڑا میرا اپنا طریقہ ہے میں اس طرح گفتگو کرا اردو ہند کو، تو میں نے ایک بات محسوس کی ہے، یہ شعر ہفت رنگ جو ہے آج اس کے تمام رنگ اپنے تمام تر طرز احساس کے ساتھ موجود مجھے نظر آئے۔ جناب محترمہ قدسی صاحبہ نے جو پیش کیا ہند کو کلام، اس میں تو مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ یہ وہی بولی تھی جو ہمارے بچپن میں بولی جاتی تھی۔ اس طریقے سے جبار صاحب کی بات جب میں نے سنی اور ان کا کلام سنا، یہ بھی میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہم ساری عمر رحمان بابا کے کلام کا ایک اثر ہوتا تھا، میرے گھر کے قریب ہی تھا، اور اس طریقے سے
پشتو، ہند کو، سرائکی، پنجابی، اردو، ہر رنگ اس میں موجود ہے. اور سچی بات کہوں، یہاں کے جتنے بھی واسی ہیں وہ سب کے سب اس مٹی سے بہت پیار کرتے ہیں. اور گندھارا ہند کو بورڈ نے ایک کام کیا ہے کہ ان تمام علاقائی زبانوں کو اپنی اکٹھا کیا ہے اور پشاور کے رنگ سمیٹ لیے، سارے رنگ انہوں نے سمیٹے. تو میں آج کے اکٹھ پر خصوصاً میں انتظامیہ کو مبارکباد دوں گا، ضیاء الدین صاحب کو، ندیم عوان صاحب کو، علی اویس صاحب کو، اور دوسرے تمام احباب جو آپ کے منتظمہ میں ہیں. میں بھی شاید اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں. تو بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی یہ کلام سن کر، اور بہت معیاری کلام تھا سچی بات کہوں تو. ہر ایک نے، یہ ینگ بچے جو آئے تھے انہوں نے جو کلام پڑھا، وہ خاص کر ہری پور سے جو آئے تھے، اتنی پختگی انہوں نے دکھائی ہے کہ میں خود حیران ہوں. اردو ہمارا شناخت بھی ہے، ہماری قومی زبان بھی ہے اور نصابی زبان بھی ہے. ہند کو، پشتو، پنجابی وغیرہ یہ سب جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ ساری زبانیں ہمارے طرز احساس کا حصہ ہو جاتی ہیں. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا تھا لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے کہ یہ صوت جو ہے، لفظ جو ہے، یہ صوت سے بنتا ہے، یہ آواز ہوتا ہے. اور یہ آواز کیسے بنتی ہے؟ اور یہ آواز جو ہے یہ ودیت ہے ہمیں فطرت کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیوان ناطق ہونے کی حیثیت سے. لیکن آواز سے پہلے ایک عمل ہوتا ہے اور وہ ہوتے ہیں آپ کا مشاہدہ. ایک ہوتا ہے جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو ایک تصویر بنتی ہے. جب تصویر بنتی ہے آپ کے ذہن میں تو اس کے ساتھ آپ کے دوسرے احساسات، آپ کا ماحول، آپ کے جذبات، آپ کے تصورات اس میں شامل ہو کر اس کو ایک نیا رنگ دیتے ہیں اور اپنے طرز احساس میں آپ اس کو بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کارخانہ ہے. یوں ہی لفظ بن نہیں جاتے، یہی لفظ ایذا دیتے ہیں، یہی لفظ تباہیاں ڈال دیتے ہیں. اور یہ شاعر حضرات، یہ لکھاری حضرات ایسے لفظ اور ایسے موتی بکھیرتے ہیں جن سے کہ دل جڑتے ہیں، انسانیت بقا پاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لفظ کے بارے میں بہت کچھ کہتا. پہلے میں تو بیسیکلی انگریزی میں زیادہ ایزی ہوں اور اس کے میرا جو رنگ ہوتا ہے، غزل بہت مشکل کام ہے، حرفی کی اپنی بحر ہے. وہ جو کچھ انہوں نے کلام پڑھا اس کی اپنی بحر ہے، وزن ہے، اوزان ہے، عروض ہے. اور غزل کہنا تو واقعی استادی کا کام ہے. تو آپ لوگوں کو میری یہ ایک گزارش ہے کہ آپ اپنی پرانی روایت اور بہت ساری چیزیں جو آپ نے آج کل کے ماحول میں جو لفظ دیکھے ہیں، ان دونوں کو ملا کر چلیں تاکہ یہ بڑھاوا اور یہ بڑھوتی ہوتی رہے تمام زبانوں میں. اور انشاءاللہ یہ ہوتی رہے گی. یہ ایک مدت پرانی میں نے ایک تاثر ہے، آزاد منظوم تاثر. یوں ہی مری میں بیٹھا ہوا تھا ایک دن، تو بہت سارے لوگ تھے، مہمان وغیرہ، اور میں جاتا ہوں ہمیشہ مری میں اکتوبر کے مہینے میں جب رش نہ ہو. میرا زمانہ تھا 95 کا، ہر روز ہی جانا تھا. تو اس دن درخت پہ کچھ بھی نہیں تھا، پتے وغیرہ جھڑ چکے تھے، خزاں کا موسم تھا اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں وہ ادھر پنڈی پوائنٹ پہ تھا تو ایک کوئل اس خزاں رسیدہ درخت پہ بیٹھی ہوئی تھی. بس میں پھر اپنے آپ سے اور محفل سے الگ ہو گیا. اور جب تک وہ چائے وغیرہ صرف ہوئی اور وقت گزرتا گیا تو ایک زبانی طور پر مجھے ایک تاثر سا بن گیا. یعنی اس کو دیکھا، ذہن نے اس کی تصویر بنائی اور میرے جذبات اور تاثرات وہ سب آ گئے اس میں.
جی جی ہے جی جی اچھا جی. تو اس کا عنوان میں نے رکھا تھا, چھپی تھی بہت سارے اخباروں, کوئل سے گفتگو. پھر ہوئی نغمہ سرا بانوری کوئل ایسے, پھر ہوئی نغمہ سرا بانوری کوئل ایسے, گزرے ایام کی رودات سنائے جیسے. چونکہ آزاد منظوم تاثر ہے. میری گمگشتہ محبت کی تو ہمراز ہے کوئل, میری گمگشتہ محبت کی تو ہمراز ہے کوئل, تیری رنگین نوائی میری دمساز ہے کوئل. تو بھی صدیوں سے ہے آوارہ سمنظاروں میں, تو بھی صدیوں سے ہے آوارہ سمنظاروں میں, عمر میں نے بھی گوائی ہے ستم زاروں میں, عمر میں نے بھی گوائی ہے ستم زاروں میں. ان سے پہلی وہ ملاقات کے افسانے کو, ان سے پہلی وہ ملاقات کے افسانے کو, تو مجھے گا کے سناتی ہے کیوں تڑپانے کو. ان سے پہلی وہ ملاقات کے افسانے کو, تو مجھے گا کے سناتی ہے کیوں تڑپانے کو. تو نے جب چھیڑ ہی دی پھر وہ کہانی ہمدم, تو نے جب چھیڑ ہی دی پھر وہ کہانی ہمدم, اب سناؤ بھی کہ آنکھوں میں امڑ آئی ہے شبنم, اب سناؤ بھی کہ آنکھوں میں امڑ آئی ہے شبنم. اب جی سین پلٹ کے میں اپنے دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہوں. کتنی گستاخ تھی اس روز پہاڑوں پہ ہوا, کتنی گستاخ تھی اس روز پہاڑوں پہ ہوا, دشمنی اس کو نہ تھی بس تیرے آنچل کے سوا. کتنی گستاخ تھی اس روز پہاڑوں پہ ہوا, دشمنی اس کو نہ تھی جز تیرے آنچل کے سوا. پھول جوڑے میں تھے بےتاب بکھرنے کے لیے, پھول جوڑے میں تھے بےتاب بکھرنے کے لیے, زلف آمادہ تھی عارض پہ مچلنے کے لیے. تتلیاں ناچتی پھرتی تھیں چمن زاروں میں, تتلیاں ناچتی پھرتی تھیں چمن زاروں میں, نکھت و رنگ کی بارش ہوئی گلزاروں میں. دھند میں لپٹے درختوں کے انہی سائیوں میں, دھند میں لپٹے درختوں کے انہی سائیوں میں, دونوں گمسم سے کھڑے تھے انہی پہنائیوں میں. دل نشیں ہاتھ جو آ جائیں کبھی ہاتھوں میں, دل نشیں ہاتھ جو آ جائیں کبھی ہاتھوں میں, پہر کے پہر گزر جائیں یوں ہی باتوں میں, پہر کے پہر گزر جائیں یوں ہی باتوں میں. شاخ دل ٹوٹ گئی ایسی چلی تیز ہوا, کچھ نہ ہاتھ آیا فقط رنج و ندامت کے سوا. تم بھی اس بھیڑ میں کھو جاؤ گے اوروں کی طرح, پھر اچانک جو ملے بھی تو ملو گے ہمیں غیروں کی طرح. بس کرو پگلی کوئلیا نہ سنا گیت مجھے, بس کرو پگلی کوئلیا نہ سنا گیت مجھے, میں نے چاہا تھا جسے وہ نہ ملا میت مجھے. مجھ کو معلوم ہے کوئل تیرا نغمہ کیا ہے, مجھ کو معلوم ہے کوئل تیرا نغمہ کیا ہے, سوز کا ساز سے انمول تعلق کیا ہے. بیتے لمحوں کی اگر یاد نہ باقی ہوتی, بیتے لمحوں کی اگر یاد نہ باقی ہوتی, زندگی اپنی بھی صحراؤں کی مانند ہوتی. اور جناب اسحاق وردک صاحب بھی بیٹھے ہوئے جن کا پورے پاکستان میں, اور میں تو ایک گل ایویں جئی, ایک
عنوان ہے. ایک گل ایویں جی اچھا میں سمجھیا سی گل کوئی ایڈی وڈی نہیں. میں سمجھیا سی گل کوئی ایڈی وڈی نہیں. جے کوئی گنجل پہ گئی سی تو میرے خیالوں گزری نہیں. میرے خیال گزری نہیں. جے کوئی گنجل پہ گئی سی تو میرے خیالوں گزری نہیں. پھر اس بوئے جندرا کیویں لگیا. جندرا کیویں لگیا. ہاں پھر اس بوئے جندرا کیویں لگیا. ڈیوا کیوں بنیرے تو اس اچن چیتی چکیا. ڈیوا کیوں بنیرے تو اس اچن چیتی چکیا. گلی وچ انیرا ویکھیا تے اکھ میری بھی پھڑکی. گلی وچ انیرا ویکھیا تے اکھ میری بھی پھڑکی. واپس مڑدیا سوچیا میں اوتھے جاون دا کی فائدہ. واپس مڑدیا سوچیا میں اوتھے جاون دا کی فائدہ جتھے ات ہنیرا ہووے تے بوئے جندرا ہووے. جتھے ات ہنیرا ہووے تے بوئے جندرا ہووے. کچھ گلاں ایجیاں ہوندیاں نے. کچھ گلاں ایجیاں ہوندیاں نے نہیں کہنے جوگیاں ہوندیاں نے. جے اس کچھ کہنا نہیں جے اس کچھ کہنا نہیں پھر کی دلیلاں پینا جی. بس رہن دیو سکندر جی تسی دل اوکھا نہ کرے ہو جی. نہ آپنو ہولا کرے ہو جی. اے گنجل سیاپا عشقے دا. اے گنجل سیاپا عشقے دا. ازلاں تو ہوندا آیا ہے ایک تسا نالے ہویا نہیں. واہ 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 جی. اچھا بس رہن دیو سکندر جی. بس رہن دیو سکندر جی تسی دل اوکھا نہ کرے ہو جی. نہ آپنو ہولا کرے ہو جی. اے گنجل سیاپا عشقے دا. ازلاں تو ہوندا آیا ہے ایک تسا نالے ہویا نہیں. واہ 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 جی واہ. بہت شکریہ اقبال سکندر صاحب دی خوبصورت شاعری. جس طرح کہ میں اس اج دی اس نشست دے سٹارٹ دے کیا یا کہ ساڑھا 658واں اجلاس ہے. تو جس طرح کہ ہر ہفتے یعنی آنے والے جمعہ چھوڑ کے پھر اس دے بعد جمعہ یعنی ایک جمعہ چھوڑ کے دوسرے جمعے دے ساڑھا اسی طرح نشست ہوندی ہے. وچکار کوئی نشست تنقیدی نشست ہوندی ہے. کسی خاص شخصیت دے نال شام منائی جاندی ہے یا مشاعرہ یا اس دے علاوہ بھی کچھ خاص موقع تے جس طرح کہ ربیع الاول دا مشاعرہ, رمضان شریف دے کار مشاعرہ, نعتیہ مشاعرہ. اس قسم دے ساڑی نشستاں دا باقاعدہ ایک سلسلہ چلدا پیا ہوئے. تو دوستاں نوں گزارش کرنے اسی ساڑی اے آواز ساڑی پکچر تواڈے تک پہنچدی ہے. تسی سانوں دیکھ دیو ساڈے تک پہنچنے دی کوشش کرا کرو. اسی تواڈے منتظر رہنے ہیں. گندہ رہن کو بورڈ دی طرفوں تانوں خیر نہ لائیو کہنے ہیں. استاد آغا محمد جوش فرماندے نے کہ بندیاں نال زینت زمین دیے. بندیاں نال زینت زمین دیے چند مزہ کردہ آسمان اتے. رونق پھلاں نال صحنے گلزار دیے بلبل ناز کردہ گلستان اتے. جڑا اپنی زبان دی کرے خدمت نام اسی دا روشن جہان اتے. تے ہنکو ادب دا جوش میں شاعر ہواں منو فخر ہے اپنی زبان اتے. اس دے نال ہی ساری اج دی محفل ختم ہوندی ہے. بہت بہت شکریہ. خوش رہو تے آباد رہو جتھے بھی رہو. اللہ حافظ.